بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اتنا شفیق اور شفقت فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی پل ایسا نہ ہو، اور میرے رب کی چاہت ہے کہ کوئی پل ایسا نہ ہو جس سے میرے بندے کو نفع نہ ملے۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ میرا بندہ مجھ سے نفع لے، کیونکہ سارے خزانے اس بندے کے لیے ہیں۔ فرشتوں کو تو ضرورت ہے نہیں، کیونکہ میں نے ان کو ضرورتوں کا محتاج نہیں بنایا، محتاج بندوں کو بنایا ہے۔ اس لیے بندوں سے کہا ہے کہ بندے ہی مجھ سے مانگیں۔ فرشتوں کی تو ایک ڈیوٹی ہے جو میں نے لگا دی، ازل سے کوئی رکوع میں ہے تو آج تک رکوع میں ہی ہے، اور ازل سے کوئی سجدے میں ہے تو آج تک سجدے میں ہی ہے، اور ازل سے کوئی قیام میں ہے تو آج تک قیام میں ہے، اور ازل سے کوئی تسبیحات اور ذکر میں ہے تو آج تک ذکر میں ہے۔ ذمہ داری صرف بندوں کی ہے، مانگنا انہی کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، یعنی میرے رب کی چاہت ہے کہ کوئی سانس، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ بندہ میری رحمت سے محروم ہو جائے۔ نماز فجر کا اللہ جل شانہ نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے، یہ اس امت کا خاص تحفہ ہے، نماز فجر۔ پھر نماز فجر کے بعد جو شخص اپنی جگہ سے نہ ہلے اور سورۃ یاسین پڑھ لے، نماز فجر پڑھے جماعت سے، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، حرکت سے مراد یہ ہے اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں نماز پڑھی ہے، اور سورۃ یاسین پڑھ لے۔ پھر فرمایا اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے اب مانگ کیا مانگتا ہے، اب میں تجھے دوں گا۔ تو نے نماز فجر پڑھی اور نماز فجر کے بعد نماز فجر پڑھی اور نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پہ اور وہی سورۃ یاسین پڑھ لی، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے سے رزق کی تنگی نہیں، صرف مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک ہے نا، صرف رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، وہ ضرور ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن اس میں تو مانگ ہے۔ میرے اللہ جل شانہ کا امر ہے اور طلب ہے کہ میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ رزق مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے، مجھ سے اپنے رحمت کے خزانے، رزق کے خزانے، صحت کے خزانے، وقار کے خزانے، عزت و عظمت کے خزانے، کیا مانگتا ہے؟ یہ ایسا مبارک اور محترم اور معظم عمل ہے۔ نماز فجر کے بعد ہو، نماز فجر ہو، پھر اس کے بعد اور پھر سورۃ یاسین۔ نماز فجر نمازوں کا دل ہے اور سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اور رمضان مہینوں کا دل ہے۔ اب اس میں تین قبولیت اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک نماز فجر جو کہ نمازوں کا دل ہے، ایک رمضان جو کہ سارے مہینوں کا دل ہے، اور ایک سورۃ یاسین جو کہ سارے قرآن کا دل ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے، اور چیز بھی، جب مسافر فرض سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے، غور سے سنیے گا، جب مسافر فرض سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے تو اس پہ فرض بھی آدھے کر دیے۔ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مسافر کی نفلی عبادت ایسے قبول ہوتی ہے جیسے رمضان کی نفلی عبادت، اور وہی مسافر جب رمضان میں نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی عبادت۔ آپ کو بات سمجھ آئے؟ کتنی عظیم بات ہے، کتنی باکمال بات ہے۔ ابھی نماز فجر میں اور نماز فجر کے بعد آپ نے سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے اللہ سے کیا کچھ نہیں پا لیا اور کیا کچھ نہیں حاصل کر لیا۔ رب کے نام کی برکتیں، رب کے نام کے خزانوں سے
آپ نے کیا کچھ نہیں پا لیا. لمحات مختصر، لمحات مختصر. اللہ کے ہاں اصل میں تھوڑی سی قربانی کی قیمت زیادہ ہے. سوتا رہے، جاگتا رہے بندہ، لیٹا رہے، نہیں، بار بار بے چینی ہے. نماز فجر کا وقت ہو گیا، یہ ایک بے چینی ہے. اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اس اللہ کے لیے جو دیکھ رہا ہے نظر نہیں آتا. کتنی عجیب بات. بن دیکھے رب کے لیے روزہ رکھا، دیکھ رہا ہے نظر نہیں آتا. بن دیکھے رب کے لیے نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے، اور بن دیکھے رب کے لیے صحیح وضو کیا، بن دیکھے رب کے لیے استنجا کیا، بن دیکھے رب کے لیے پاکیزگی کا اہتمام کیا. پیشاب کے بعد استنجا ہی نہ کریں، وضو ہی نہ کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں. سارا جہان تو تجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن تیرے اندر جو حیا ہے اللہ سے اور اللہ سے شرم ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا، اس ادا کو میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا. اس ادا کو کہ بن دیکھے رب کے ساتھ اس نے حیا کیا، بن دیکھے رب سے اس نے شرم کیا، اور بن دیکھے رب سے اس نے محبت کی. اب یہ اللہ کے ساتھ ایک خاص بندے اور اللہ کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے. یہ بندے اور اللہ کا خاص معاملہ ہے. صبح کے وقت نیند کا خمار، صبح کے وقت نیند کی طلب، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی چاہتوں کو چھوڑا. پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ کہا بالکل دور نہیں. پہلا قدم اپنی چاہت پہ، دوسرا قدم جنت میں. بس پہلا قدم اپنی چاہت پہ. یہ نماز فجر کو جو پڑھا آپ نے، اپنی چاہت کو توڑے بغیر تو پڑھا ہی نہیں. نماز فجر اپنی چاہت کے توڑے بغیر تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. اور رمضان میں سحری کے بعد نماز فجر کا اہتمام بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے اپنی چاہت کے بغیر اپنی چاہت کو توڑا، اللہ کی چاہت کو نہ توڑا. رمضان میں سحری کے بعد رات کا تھکا ہوا، طبیعت نیند کی طرف مائل، اور اللہ کے لیے اپنی چاہت کو توڑا، چھوڑا. اللہ بہت بڑا قدردان ہے. جو رب میرا بندوں سے شکوہ کرے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، میرے بندو تم نے میری قدر کی ہی نہیں. وہ رب بندوں کا کتنا قدردان، اور ان کی عبادات ٹوٹی پھوٹی، اس کا میرا رب کتنا قدردان ہوگا، میں گمان نہیں کر سکتا. بے حساب کھایا ہم نے، جی بھر میں آیا کھایا، اسی کا نام سحری رکھا. سارا دن میں ساری سہولتیں لوٹی، اسی کا نام روزہ رکھا. اور افطاری میں جی بھر کے کھایا پیا، اسی کو افطاری کہا. اللہ کہتا ہے یہ تیرا روزہ ہے جس میں تو جی بھر کے کھاتا ہے، جی بھر کے پیتا ہے، اور سارا دن ساری سہولتیں لیتا ہے. تب بھی میں تیرا روزہ قبول کرتا ہوں. کیوں؟ تو نے میری مانی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. ہر عمل کی قدردانی کریں. جس وقت جس عمل کا وقت آیا اس عمل کو قدردانی سے کر لیں. وہ سمجھ لیں قبولیت کا آخری معیار اور مدار ہے. سورت یاسین پڑھی نماز فجر کے بعد، اس کی مزاج میں قدردانی ہو جائے، اس میں طبیعت میں قدردانی. بالفرض اگر دعا کا وقت ہوا اور سورت یاسین جو ہے وہ ہم پوری نہ کر سکے تو سورت یاسین کو بعد میں پورا کر لیں تاکہ ہم اس عمل میں پورے شامل ہو جائیں. ہر عمل میں حال کا جو امر آئے، حال کا جو امر آئے. اب حال کا امر فجر ہے، اور فجر کی نماز کے بعد حال کا امر سورت یاسین ہے. پھر سورت یاسین کے بعد حال کا امر دعا ہے. بہت توجہ سے
امتحان سے، استہزار سے، غم اور ہم سے، اور درد اور سوچ سے اللہ کے سامنے دو ہاتھ اٹھا کے مانگنا، ہاتھوں کا کشکول بنا کے کہ سخی شہنشاہ یہ کشکول خالی ہے، اپنی رحمت سے بھر دے، اور تاکہ میں جب منہ پہ ہاتھ پھیروں تیری ساری رحمت میرے منہ پہ اور منہ اور چہرے کے ذریعے پورے بدن پہ چلی جائے، اور مجھے تیری رحمت ہی مطلوب ہے۔ اس وقت حال کا امر یہ ہے۔ اس کے بعد کا حال کا امر یہ ہے کہ اب درس ہے اور تذکیر ہے، اللہ کی محبت، مدینے والے کا عشق، قبر آخرت کا فکر، مرنے سے پہلے موت کی تیاری، مرنے کے بعد کی زندگی کی عیش و آرام، اسی کا نام درس ہے۔ اب حال کا امر یہ ہے، اب حال کا امر یہ ہے۔ اس کے بعد حال کا امر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، سلطان الاذکار ہے، اور اس کے بعد حال کا امر مراقبہ ہے۔ ہم ہر عمل میں اپنے آپ کو اس طرح لگاتے جائیں کہ بس اسی سے ملا ہے اور ملے گا اور ملتا ہے۔ حال کے امر کی قدردانی ہو، حال کے امر کی قدردانی ہو، اسی کا نام مومن ہے۔ مومن ماننے والے کو کہتے ہیں۔ ایمان اس شخص کو کہتے ہیں جس نے مان لیا، سر تسلیم کر دیا، خم کر دیا۔ اسلام اس شخص کو کہتے ہیں جو سلامتی کی خاطر چل پڑا اور سلامتی کو لے کے پورے عالم کو سلامتی دے رہا۔ ہم مومن ہیں۔ ہماری طبیعتوں میں یہ بات طبیعتوں میں اندر ہی اندر، ہمارے مزاجوں میں، کہ اب حال کا امر کیا ہے اور اس وقت میں نے کیا کرنا ہے۔ اب حال کا امر کیا ہے اور اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، یہ چیز ہماری طبیعتوں میں آ جائے۔ محتاج بن کے، عاجز بن کے، محتاج بن کے، عاجز بن کے، قرآن پاک کو چھوتے ہی اور قرآن پاک کو دیکھتے ہی ہماری طبیعت میں آئے کہ اوہو، اتنا بڑا قرآن جسے میرے آقا نے دیکھا اور میرے آقا کے سینہ اطہر پہ اترا، اور اتنا بڑا قرآن جس کو ساری ہستیوں نے چوما اور اس کی عظمت اور عزت کی، آج وہ قرآن میرے سامنے ہے۔ قرآن کی عظمت، اس کے لفظوں کی عظمت، اس کے حرفوں کی عظمت، اس کے لہجے کی عظمت، اس کے سننے کی، اس کے پڑھنے کی عظمت، یہ اس وقت کا حال کا امر ہے، کہ اس وقت کا حال کا امر۔ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی بن رہا، آپ کی ایک ایک گھڑی قیمتی بن رہی، آپ کا ایک ایک قدم قیمتی بن رہا، کہ آپ ہر حال کے امر میں اپنے آپ کو چاق و چوبند اور اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں، ہر حال کے امر میں اپنی طبیعتوں کو مائل رکھتے ہیں، ہر حال کے امر میں۔ آج کون سا دن ہے؟ آج جمعرات ہے۔ جمعرات کی شام شب جمعہ اور جمعے کا دن، جمعرات کی شام شب جمعہ اور جمعے کا دن، یہ وہ مبارک ایام ہیں، اور اگر یہی مبارک ایام رمضان میں آ جائیں، اس وقت میں اگر کسی بندے نے لے لیا تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ یاد رکھیے گا، 4 یا 5 شب جمعہ اس رمضان میں آئیں گی، 5 آئیں گی، 4 تو آئیں گے نا، آئیں گے، خیال کیجئے گا۔ یہ 4 شب جمعہ ہیں، یہ 4 شب جمعہ، اس شب جمعہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ متوجہ رکھیے گا۔ اگر ہو سکے وہ جو حافظے والا عمل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، وہ حافظے والا عمل، اس عمل کو ضرور کر لیجئے۔ میں نے بہت سے علماء سے اس کا رجوع کیا، بہت سے بڑے بڑے شیخ الحدیث نے اس کے بارے میں تحقیق کی کہ ایک بندہ حافظ نہیں ہے اور وہ سورتیں قرآن پاک میں ہر رکعت میں نہیں پڑھ سکتا۔ سورت یاسین ہے، سورت تبارک الذی ہے، سورت
دخان ہے، حامیم سجدہ ہے، یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتا بالفرض. تو انہوں نے کہا کہ وہ رکعتیں پڑھ کے بعد میں دیکھ کے وہ صورتیں پوری کر لے، استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے اللہ کریم ہے، اللہ اس کو اس عمل کا پورا اجر بھی اور اس کا ثواب بھی اور اس کی جزا بھی اور اس کے فوائد بھی عطا فرمائیں گے. یہ عمل حافظے کے لیے زبردست ہے. حضرت علی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. پھر یہ اس میں سارے فائدے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا یہ عمل کر. ہم نے یہاں اس رمضان میں قدم قدم پہ جو ملنے والے اعمال ہیں وہ ضرور کرنے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا. اور یہ عمل کس نیت سے کرنا ہے کہ یار تیرے نام کو اور تیرے حبیب کے نام کا جو بھی حصہ میں سنوں، کوئی بات سنوں اور مجھے ایسے اندر ہی اندر میرے کہ وہ پکی ہو جائے. اور اللہ اس سے میں دنیا کی بھی باتوں کا استفادہ چاہتا ہوں. میں کسی سے وعدہ کروں اور بھول جاؤں اور وعدہ خلافی ہو جائے، یا اللہ اس لیے بھی دنیا کے نفع بھی چاہتا ہوں، آخرت کے نفع بھی چاہتا ہوں. ایک درویش تھے، میں نے ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھا، وہ اس عمل کو اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے کرتے تھے. کہنے لگے کہ صاحب قلم نے لکھا، اس صاحب کتاب نے لکھا کہ مجھے اب تک بے شمار ان کے خاندان کے افراد ملے، بے شمار ان کے خاندان کے افراد ملے، بے شمار. میں نے ان سب کو دیکھا، ان سب کے اندر اس عمل کی تاثیر تھی. ان کا حافظہ بہترین تھا اور فرمایا کہ ان کی عمریں جتنی بھی تھیں آخری حد اور بڑھاپے تک بھی میں ان کے حافظے کو سب سے بہترین پایا. میں نے مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، فرماتے تھے میں نے آج 10 پارے پڑھ لیے اور ان کا حافظہ آخری حافظہ تھا. 95 سال کی عمر میں انہوں نے وصال پایا، ان کا حافظہ آخری حافظہ تھا. ان کے پاس بیٹھتے تھے تو اشعار عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور اکابر کی اسلاف کی باتیں، معقولات، منقولات، عجیب حافظہ تھا. ایک دفعہ خود فرمایا کہ یہ اب تو میں نہیں کر سکتا، فرمایا اب نہیں کر سکتا، یہ عمل میرے ابتدائی ایام میں میرے معمول میں رہا ہے. اب اس کی سمجھ آتی ہے کہ اس عمل کی تاثیر 95 سال کی عمر تک موجود تھی. چند ماہ پہلے ان کا وصال ہوا ہے، چند ماہ پہلے. ہم نے حاصل کرنا ہے اس رمضان کو. وہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے مرشد سے کیا پایا؟ کہا میں نے اپنے مرشد کو چوس لیا. کیا لیا؟ چوس لیا. ہم نے رمضان کی برکات کو چوس لینا ہے، رمضان کی برکات کو چوس لینا ہے. رمضان کی کسی ایک گھڑی کو ضائع نہیں ہونے دینا. ایک ایک لمحے کو، ایک ایک قدم کو، ایک ایک ساتھ کو ہم نے اس طرح بنانا ہے کہ جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانا ہے. رمضان کی جو گھڑی میسر ہے اس کو کیا بنانا ہے؟ مؤثر. رمضان کی جو گھڑی میسر ہے اس کو مؤثر بنانا ہے، اس میں تاثیر مل جائے. کوئی گھڑی ہم سے ضائع کیوں ہو؟ میں بہت رمضان گزارے، میں نے بہت رمضان گزارے، زندگی کے گزر گئے، لیکن پتہ نہیں کیا حال ہے میرا. اس رمضان میں میرے اوپر فکر بہت غالب ہے. اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی طرف سے فکر بہت زیادہ غالب ہے، بہت زیادہ غالب.
بہت زیادہ غالب ہے کہ اس رمضان کی ایک ایک گھڑی جو ہے میرے لیے بھی مفید ہو، اور یہ جو اللہ کے مہمان، مدینے والے کے مہمان آئے ہیں اور میری آواز پورے ورلڈ میں پہنچ رہی اور پورا عالم میری آواز سن رہا، نیٹ کے ذریعے لائیو بات جاتی ہے اور پورا عالم انتظار کرتا ہے، ان کا بھی رمضان قیمتی بن جائے، ان کے بھی لمحات قیمتی بن جائیں، ان کی بھی گھڑیاں قیمتی بن جائیں۔ ہم نے اپنے لمحات کو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک لمحے کے حال کے امر کو پہچاننا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو رمضان کی نوچندی کا بتایا، یہ تو ہر نوچندی کا عمل ہے، لیکن رمضان کی نوچندی میں یعنی نہیں نوچندی نہیں، شب جمعہ میں اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ اور اس کا کمال بہت زیادہ۔ ایک ایک لمحے کو ہم نے بس نچوڑ لینا ہے، اس کی رحمت کا ایک ایک گوشہ۔ لفظ نچوڑنے کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پیچھے کچھ نہیں رہتا، اور یہاں سب کچھ رہتا ہے۔ اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے ہیں، نچوڑنے میں پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ آپ شہد کو نچوڑیں، اس کو کپڑے سے نکالتے ہیں، نچوڑتے ہیں، بعض اوقات اتنا نچوڑتے ہیں کپڑا کمزور ہو تو کپڑا پھٹ جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی اور نہ ہوگی، لیکن ہم نے نچوڑ لینا ہے۔ اللہ کی رحمت تو کبھی ختم ہوگی ہی نہیں، ہم نے نچوڑ لینا ہے۔ کوئی قدم ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی ساتھ ایسے نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ رمضان کا وہ ایسی گزر جائے۔ نہ، بات تو نہ بنی۔ ہم نے اس رمضان کو پچھلے سارے رمضانوں سے زیادہ قیمتی بنانا ہے، اس رمضان کو پچھلے سارے رمضانوں سے زیادہ قیمتی بنانا ہے۔ یہ رمضان ہمارا شاندار رمضان ہو، اور اس کی عبادت ہماری رمضان کی جاندار رمضان کی ہو، عبادت جاندار ہو، رمضان شاندار ہو۔ کیوں؟ کتابوں میں ہے رمضان جا کے اللہ سے شکایت کرے گا، رمضان جا کے اللہ سے سفارش کرے گا۔ ہاں، 30 روزوں کے بعد رمضان اللہ کے پاس پہنچے گا، کیا لایا؟ سناؤ میرے بندوں کے حوال، ان کی ڈائریاں دو، رب جانے، سب کچھ جانے۔ رمضان سے پوچھے، یا اللہ فلاں ایسا تھا جس نے میرا حیا کیا تھا، میرا خیال کیا تھا، میرے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا تھا، فلاں ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا جس نے مجھے ضائع کیا تھا۔ ہمارا رمضان جب اللہ کی بارگاہ میں جائے، سفارشی رمضان بن کے جائے، شکایتی رمضان بن کے نہ جائے۔ ساری دنیا روزہ نہ رکھے اور ساری دنیا روزے کے لمحات کو ضائع کرے، میں ان کے لیے دعا مانگوں، میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہ ہو، نفرت تو ہم نے سیکھی ہی نہیں، میرے دل میں ان کے لیے خیر خواہی کا، ہمدردی کا جذبہ ہو کہ اس کا کیا بنے گا، اور پھر اپنے بارے میں دل میں بہت زیادہ احساس ہو کہ میرے لمحات کیسے قیمتی بن جائیں۔ یہ قیمتی لمحات ہیں۔ آپ سحری کے لیے اٹھے، ایک عمل کیا، سنیں ابھی چند لمحوں کے آپ کو دیتے ہوں، ایک عمل کیا، وہ کیا عمل کیا؟ آپ نے سحری کھائی اور آپ نے نفل پڑھے، آپ نے دعا مانگی، یہ عمل کر رہے ہیں، لمحوں کو قیمتی بنا رہے ہیں، اور سحری کھانا خود عبادت ہے، نیکی ہے۔ اچھا، سحری کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھے، یہ ایک عمل ہے اور بہت مبارک عمل ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا خود عمل اور مبارک عمل، نماز کے انتظار میں بیٹھ، پھر نماز کے انتظار کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور اقامت ہوئی،
صفوں کا درست کرنا ایک نماز کا حصہ ہے، اور وہ 2 وقت ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے اور نہایت قبول ہوتی ہے، ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، ایک جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں۔ اس وقت دل ہی دل میں جو بندہ جو دعا مانگے کا قبول ہو جائے گی۔ اب اگلا مرحلہ آیا جب مکبر نے قد قامت الصلاۃ کہا، اس لمحے میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ ہاں، اس لمحے میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اب مرحلہ وار قبولیت پاتے آ رہے ہیں، مرحلہ وار، اور ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سارے فرض نمازوں میں فجر کے وقت سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اب کیا کچھ پا رہے ہیں، اب قدم بقدم رحمت، کرم، فضل، عطا کی طرف چل رہے ہیں، قدم بقدم۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور فجر میں خاص طور پہ، پھر وہ فجر جس کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، اس میں تو دعاؤں کی قبولیت کا کہنا ہی کیا۔ آپ کتنے قیمتی اعمال کر چکے ہیں، اور آپ کتنے قیمتی تسبیحات اور وظائف کر چکے ہیں، آپ کتنا قیمتی اپنے آپ کو بنا چکے ہیں۔ اب مرحلہ وار چلتے جائیں، شام کو افطار تک، افطار سے تراویح تک، تراویح میں پھر سو جانے تک، کہ روزے دار جب تھکا ہوا سو جاتا ہے، رحمت اس کے اوپر چھاؤں کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کا سونا بھی ایسے ہے جیسے جاگنا۔ یہ جو مستری بیٹھ کے اوزار تیز کرتے ہیں، یہ بھی اسی کام میں شامل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اوزار تیز کر اس لیے رہے کہ پھر ان اوزاروں کو آزمائیں گے اور ان کو استعمال میں لائیں گے۔ یہ جسم کو چارجنگ پہ جو اس نے سونے پہ لگایا تھا، یہ چارجنگ پہ لگایا اس لیے تھا کہ پھر اس کو استعمال میں کرنا ہے، لانا ہے۔ سوتے ہوئے چارجنگ پہ لگاتے ہیں، ابھی آپ چارجنگ میں لگیں گے، پھر اشراق پڑھ کے چارجنگ پہ، اور موبائل کو اگر بند کر کے چارجنگ کریں جلدی ہو جاتی ہے نا، بند کر کے پھر اس کو چارجنگ پہ لگا دیں۔ ہماری چارجنگ اس لیے ہے کہ ہم نے استعمال ہونا ہے۔ اس چارجنگ پہ بھی اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ غیر روزے دار کو موت کے وقت پیاس نہیں لگے گی، روزے دار کو قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی، اور میں قیامت کی پیاس اتنی سخت پیاس ہوگی، 7 سمندر کا پانی پی لے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی۔ روزے دار کو پیاس نہیں لگے گی، اور روزے دار کو قیامت کے دن پیاس بھی نہیں لگے گی، اور آقا کے ہاتھوں سے پانی حوض کوثر کا پیے گا۔ کیوں؟ یہ اس کا صلہ ہے کہ تو اللہ کی خاطر پیاسا رہا تھا۔ روزے دار کا استقبال ہوگا، روزے دار کا استقبال ہوگا۔ میں 2 قبریں ایسی ہیں جن کے اندر میں لیٹا ہوں دفن ہونے سے پہلے، 2 قبریں دفن ہونے سے پہلے، ایک میں بیٹھا ہوں، ایک میں لیٹا ہوں۔ 1978 میں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اندر میں بیٹھا، سخت گرمی تھی، رمضان تھا، اور اس کے اندر میں نے سورۃ ملک پڑھی۔ مجھے اس وقت سورۃ ملک اس وقت بھی یاد تھی، آج بھی یاد ہے الحمدللہ۔ ایک میری رضائی بہن تھی، میری ہم عمر تھی، اکٹھا ہم نے دودھ پیا تھا، تو اس کو کینسر ہو گیا۔ اس کی قبر بنی تو میں اس کی قبر کے اندر، تو ان کے سسر کہنے لگے کہ جا کے آپ ذرا قبر میں کچھ پڑھ دیں۔ اب ان کا حکم تھا، بڑے تھے،
میں اس میں لیٹ گیا مشق کے طور پہ کہ قبر کیسی ہوگی. دونوں قبروں کا میں نے ایک اندر کا نظام دیکھا اچھی خاصی دیر، لیکن میں حیران ہوا وہ جو 78 والی قبر تھی وہ قبر کچھ اور تھی. قبر جنا دی جیوے ہوئے بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. ہم نے مرنا نہیں، قبر میں کوئی اور جائے گا. اللہ کا عاشق مرتا نہیں ہے. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے، فضائل حج میں ایک صاحب تھے جو باب بنی شیبہ میں فوت ہو چکے تھے. جب میں قریب گیا تو اس نے آنکھیں کھولی. میں نے یہ کیا کہ اللہ کا عاشق مرا نہیں کرتا. اور پھر حضرت شیخ نے اپنی کتاب فضائل حج میں اور بھی لکھا، فرمایا کہ ہم کسی کو غسل دے رہے تو اس نے ہماری انگلی پکڑ لی. میں نے کہا ہاں پتہ ہے، چھوڑ، اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے، چھوڑ. تو کہنے لگے اسی فضائل حج میں اور واقعہ لکھا، کہا کہ انہوں نے قبر میں دفن کیا اور جو ہے سلایا اور گرہیں کھول دی میت کی، اس کے چہرے کی، تو اس نے آنکھیں کھول دی. انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. وہ جو 78 والی قبر تھی، 1978 والی، 78 والی وہ قبر تھی، اس قبر کی کیفیتیں ابھی تک میرے اندر موجود ہیں. اور مجھے ایک احساس ہے کہ میری بخشش کا سامان کچھ اور ہوگا تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ میں نے تیرے ایک ولی اور کلندر کا جنازہ پڑھا تھا جس نے ساری زندگی روزہ رکھا، جس نے ساری زندگی مخلوق کو روزہ رکھوایا. لمبی لائن لگ کے دھوپ میں ان کا جو ہے میت پڑی تھی اور لوگ یوں گزرتے جا رہے تھے اور یوں دیکھتے جا رہے تھے. میں 2 دفعہ لائن میں لگا تھا. روزے دار کی زندگی اور روزے دار کی قبر اور روزے دار کی قبر کا نور اور اس کے اندر کی وسعت اور اس کے اندر کا مقام اور اس کے اندر کا کمال اور ہے. ہم کہاں پہچان سکیں کسی کے مقام کو؟ ہم کہاں پہچان سکیں؟ یہ رمضان اللہ نے موقع دیا ہے. اس رمضان میں ہم نے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے اور ایک ایک لمحے کے حال کے امر کو جانچنا ہے، پہچاننا ہے. ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساتھ کو. اور ہم قیمتی بنا رہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ تہجد سے لے کر اٹھنے سے لے کر اب تک کہ آپ لمحوں کو قیمتی بنا رہے، مرحلہ وار مرحلہ وار مرحلہ وار. ابھی آپ اشراق پڑھ کے جب سوئیں گے تو پھر آپ کا سونا بھی قیمتی ہے، اس قیمت میں شامل ہے، اس قیمت میں شامل ہے. یہ ایک زندگی ہے جس زندگی کو میرے رب نے پسند فرمایا ہے اور جس زندگی کو چاہنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اور جس زندگی کو پانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اور جس زندگی کو سمونے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے. یہ زندگی ہے اور یہ میرے رب کی محبوب اور مطلوب زندگی ہے اور میرے مدینے والے کی سب سے پسندیدہ زندگی یہ ہے جس کی مشق آپ کر رہے ہیں. خوش قسمت ہے آپ، خوش قسمت. یہ ایک زندگی کا عکس ہے اور اس زندگی کو 100% ہم نے پانا ہے. بس آخری بات یاد رکھنا، اگر نہ بھی پا سکے اور 100% کا پورا جذبہ اور 100% کی پوری نیت ہوئی، انشاءاللہ وہ کریم 100% کے ساتھ کھڑا کر دے گا. وہ کریم ہے. اندر کی نیتوں کو خوب جانے، جذبوں کو خوب جانے. ہم نے یہاں کچن کی خدمت کے لیے کچھ احباب مقرر کیے، کچھ لوگوں کو مقرر کیا. ہمارے کتنے مخلصین ہیں، جوان بوڑھے، کہنے لگے ہم خدمت سے محروم رہ گئے. مجھے یہ پیغام ملا. میں نے کہا وہ خوش قسمت ہے، ان کے اندر یہ جذبہ ہے. ان کا جذبہ انہیں لنگر کی ساری خدمت کا سارا صلہ دلا کے رہے گا. ان کا جذبہ
ان کو ساری خدمت کا سارا اجر دلا کے رہے گا. میرے اللہ کے ہاں جذبہ چلتا ہے، جذبہ میرے اللہ کے ہاں جذبہ چلتا ہے. میں یہاں تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی محرم سے ملے اور غیر محرم کا اسی وقت اس کے اندر جذبہ ہو تو وقت کے قاضی کو، اگر حکومت اسلام کی حکومت ہے، مسلمانوں کی ہے، اور اس کو پتہ چلے تو اس کو چاہیے قاضی کو کہ اس کو اتنے کوڑے مارے جتنا زنا والے کو مارتے ہیں. بیوی محرم حلال اس سے ملتے ہوئے اگر جذبہ اس کا غیر محرم کا تھا، بوتل میں شربت پانی پی رہا اور جذبہ شراب کا ہے، اسی میو مستی، اسی کیف کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ پانی یا شربت یا کوئی چیز پی رہا اور جذبہ شراب کا ہے، میں وقت کے قاضی حاکم کو پتہ چلے تو اس کو وہ کوڑے مارے جو شراب والے کو مارے جاتے ہیں. جذبہ جذبہ آپ کا جذبہ ہے تو راضی ہو جاؤ. آپ کا جذبہ ہے تیرے لیے گھر چھوڑا تو راضی ہو جا. آپ کا جذبہ ہے تیرے لیے گھر کا کھانا سکون، اپنے مزاج اور طبیعت کی زندگی کو توڑا اور چھوڑا تو راضی ہو جا اور اپنے حبیب کا عشق عطا فرما دے. رب اس جذبے پہ کیا دے گا؟ رب اس جذبے پہ کیا دے گا؟ ایک چھوٹا سا جذبہ ہے، پانی کو اس جذبے سے پی رہا، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. حلال زندگی کو غیر محرم کے جذبے کے ساتھ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے. یہ جو شکاری جانور ہوتا ہے سدھایا جاتا ہے، اس کے جذبے کو سدھایا جاتا ہے. ہاں انہیں کہ یہ کتا ہے، خرگوش پکڑ کے لے آتا ہے. مجھے شکاری نے دکھایا، خرگوش کے پیچھے بھاگتا ہے، خرگوش ایسے انداز سے پکڑ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر دباؤ ڈال کے کہ اس کے اوپر خراش بھی نہ پڑے، زخمی بھی نہ ہو. زخمی ہو گیا تو ہمارے کام کا نہ ہوا، اور خرگوش کو دبوچ کے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ اس کے اندر جذبہ چیرنے پھاڑنے کا ہے، وہ تو خود کھائے. شاہین اور شکرا یہ جو شکار کرتے ہیں اور اس کو پیچھے پرندے کے بھگاتے ہیں، وہ پرندے کو پکڑ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر خود نوچنے کا جذبہ ہے. وہ پرندہ قیمتی بن جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں بکتا ہے. وہ کتا قیمتی بن جاتا ہے، لاکھوں میں بکتا ہے. معلوم ہوا جذبہ جذبہ. اپنے جذبوں کو اللہ کے لیے، اپنے جذبوں کو اللہ کے لیے، اپنے جذبوں کو اللہ کے لیے. بس ہمارے جذبوں پہ نظر رکھیں، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ. تو آپ کا جذبہ یہاں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو پانے کا ہے. اللہ کا اور اللہ کی بارگاہ میں اس جذبے کی بڑی قیمت ہے. اس جذبے کی حفاظت کیجیے گا، اس جذبے کا خیال کیجیے گا اور ہر پل اس جذبے کو پانی دیجیے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو قبول فرمائے اور محبوب اور مقبول فرمائے. اللہ ہماری ساری زندگی کو سچے جذبوں کے ساتھ جوڑے رکھے، لگائے رکھے، اور اللہ سچے جذبوں کے ساتھ ہماری زندگی کے باقی ایام بچائے رکھے. ہاں سچے جذبوں کے ساتھ ہر پل اپنے جذبوں پہ نظر ہو، ہر پل اپنے جذبوں پہ نظر ہو اور اپنے جذبوں کا خیال ہو. اب بیٹھ کے جو ذکر کریں گے یہ بھی اس جذبے کے ساتھ، تو راضی ہو جا کریم، تو راضی ہو جا، یہ بھی اس جذبے کے ساتھ. اللہ کو راضی کرنے کا 100% ہمارے اندر جذبہ ہو. اس جذبے کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر مراقبہ جو کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اس تصور کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ڈوب جانا ہے. یہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کہ اللہ تو راضی ہو جا. اللہ کے ہاں سچے جذبوں کی بڑی قیمت ہے. میرا رب اگر جھوٹے جذبوں سے کو ناپسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ جھوٹا جذبہ کیا تو مجھے ناپسند ہے، تو وہ سچے جذبوں کو پسند بھی فرماتا ہے. وہ سچے جذبوں کی قیمت بھی اس کی نظر میں ہے. اب بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے اور اللہ کا دھیان اور اللہ کے یقین کے ساتھ